تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، جس کی آمد ہے۔ اس کے شب و روز کو اچھے انداز میں گزاریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ بھی اس آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے اس کو اچھے انداز میں گزاریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالی نے اس کے روزہ کو فرض کیا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی ہونے کا سبب ہوگا۔ روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی روزہ افطار کروا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جو ہے یہ آگ سے آزادی ہے۔ یعنی 3 حصے ہیں اس مبارک مہینے کے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت، اور درمیانی حصہ جو ہے مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس سے کثرت رکھا کرو، یعنی 4 چیزیں جو ہیں بہت زیادہ کرنا چاہیے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں پورے رمضان المبارک کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام
شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا واضح فرمانا اور لوگوں کو تنبیہ فرمانا تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ غفلت سے نہ گزر جائے، اور پھر اس واز میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد چند اہم امور کی طرف جو ہے خاص طور سے متوجہ فرمانا۔ سب سے پہلے تو شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اللہ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت، تو اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، اور پھر جن روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کو سنت ہونے پر متفق ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کا جو ہے منکر نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جی بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے، تراویح جو ہے یہ رمضان المبارک کا دل ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک تراویح نہ پڑھی جائے اس وقت تک روزہ رکھنے کا بھی لطف نہیں آتا۔ تراویح کے بغیر روزہ رکھنا ذمہ سے ساقط تو ہو جائے گا فرض، لیکن یہ ہے کہ وہ مزہ نہیں ہے جو تراویح کے ساتھ روزہ رکھنے میں ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثابت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے جو ہے یہ بات نقل کی ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے، اور اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام پاک سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں۔ تمام قرآن کریم کو تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان المبارک کی تراویح مستقل سنت ہے۔ تو اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ تراویح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام نفل عبادت کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا۔ ہمیں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اگر کوئی انسان فرض پڑھتا ہے تو 70 گنا تک جو ہے اس کا درجہ اللہ پاک جو ہے اس مبارک مہینے کی برکت سے بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو 70 گنا تک جو ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے تو اس کا اس قدر ثواب ہوتا ہے کہ فرائض کے برابر جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادت کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو، یہ چھوٹ نہ جائے، اور ہم کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں. اور مظاہر حق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ فجر اور مغرب کا. یہ دو ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عموماً ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں، ہماری نمازیں جماعت کے بغیر ہوتی ہیں اور جماعت ہماری رہ جاتی ہے. یہ بہت بڑی خسارے کی بات ہے. رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے اور اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے بہت ہی محترم بشان ہے. اپنی ان نمازوں کو ہم باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس مبارک مہینے کو بھی بے توجہی کے ساتھ گزار دیں گے تو کسی کا کیا نقصان میرے بھائی، اپنا ہی نقصان کریں گے اور جو فیوز و برکات حاصل ہونا ہے وہ پھر حاصل نہیں ہوگی. بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے. اپنی نمازیں بھی وقت پر پڑھتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ان کے عمل میں کوتاہی نہیں ہوتی. اور یہ کس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو سمجھیں. اگر کسی چیز کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہو تو ہم اس کو بڑی تاکید سے کرتے ہیں. ایسے ہی میرے بھائی اگر ہمارے دل میں اس مبارک مہینے کی اہمیت ہو، قدر ہو، تو ہم ضرور جو ہے اس کا اہتمام کریں گے. لیکن عموماً دیکھا ایسا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہم کام کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ اس مہینے میں جو ہے ہمیں اپنے خادم اور غلام سے جو ہے بوجھ ہلکا کر دینا چاہیے اور اس کو بھی عبادت میں لگنے کی جو ہے وہ تلقین کرنا چاہیے اور اس کو اتنا ٹائم دینا چاہیے کہ وہ بھی جو ہے عبادت کی طرف توجہ کر سکے. لیکن ہم لوگ جو ہے خود بھی پھنسے ہوتے ہیں اور اپنے جو متاحت ہوتے ہیں یہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. کاہلی اور سستی کے ساتھ یہ مہینہ بھی گزر جاتا ہے. دنیاوی مشاغل میں پھنس کر جو ہے اپنے اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو پوری صحیح اور کوشش کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی فکر کرنا چاہیے. خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے وہ خیر و برکت کی ہے. اور اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اس مبارک مہینہ میں نازل ہوئی ہیں. قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے پھر حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 برس کے عرصہ میں نازل ہوا ہے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ مبارک کی یکم یا 3 تاریخ کو نازل ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور جو ہے 18 یا 12 رمضان المبارک کو ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جو ہے 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی. تو جس سے معلوم ہوتا ہے مبارک مہینہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص تعلق ہے. تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب